الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبران درود و سلام پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ تو میٹھے اور محترم اسلام، یہ مصافحہ کیا ہوتا ہے؟ مصافحہ ہوتا ہے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملانا۔ اور کب میرے آقا اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟ جب کل بروز قیامت نفسی نفسی ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ آج تو اس کا الٹا رخ ہے، اس وقت سیدھا رخ ہوگا۔ آج تو کتنی میل دور ہے، لیکن پھر بھی گرمیوں میں کتنی تپش ہوتی ہے، لیکن فرمایا اس وقت جب بروز محشر کا دن ہوگا، اس وقت یہ سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی، دہتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا۔ فرمایا اس وقت جب یہ عالم ہوگا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت کے لیے یہ ارشاد فرمائے دیا کہ جو میرا امتی زندگی میں دن بھر روزانہ 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا اور زندگی کا یہ معمول بنا لے، فرمایا اس وقت جب نفسی نفسی ہوگا، اس وقت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا، میں اپنا ہاتھ ملاؤں گا۔ اور جس کے ساتھ میرے آقا کا ہاتھ لگ جائے، اس کو جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے آقا کے ہاتھ جس کے ساتھ لگ جائیں اس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیا انعام ملتا ہے۔ تو میٹھے اور محترم اسلام بھائیو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، صحابی ہیں۔ ان کے گھر میں ایک دن کچھ مہمان آ گئے، دسترخوان بچھایا، کھانا کھایا، اب رومال ہاتھ صاف کرنے کے لیے جب منگوایا تو وہ میلا کچیلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا قریب ہی تندور وہ جل رہا تھا، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ انہوں نے اس جو رومال تھا میلا کچیلا، اس رومال کو اس تندور کے اندر ڈال دیا۔ جب تندور کے اندر وہ رومال ڈالا تو تھوڑی دیر کے بعد اب وہ غور کرنے لگے کہ مہمان جو تھے وہ دیکھنے لگے کہ ابھی آگ کے شعلے اس کپڑے کو جلا کے راکھ کر دیں گے۔ جب یہ دیکھ رہے تھے، تعجب سے دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر گزری
اب جس کے ساتھ وہ روٹی نکالی جاتی ہے وہ کنڈی نکال کر اس کپڑے کو نکالا، اس آگ نے اس کپڑے کو جلایا نہیں بلکہ صاف ستھرا کر دیا۔ مہمان بڑا تعجب کرنے لگے اور پوچھا انس یہ کیا ماجرا ہے؟ آگ کی اصل تو یہ ہے کہ جلا کے راکھ کر ڈالنا، اور اس آگ نے اس کو جلایا نہیں بلکہ صاف ستھرا کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس آگ نے اس کو کیوں نہیں جلایا۔ کہا میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ اس رومال کے ساتھ اپنے ہاتھ وہ صاف کر دیے تھے، اس کے بعد جب بھی یہ میلا کچیلا ہوتا ہے میں اس کو پانی کے ساتھ دھوتا نہیں بلکہ آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ اس کو صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ تو ایک کپڑا جو بے جان ہے اس کو اگر میرے آقا کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ آگ اس کو نہیں چھو سکتی، تو جس انسان کو اشرف المخلوقات کو میرے آقا کے ہاتھ لگ جائیں جہنم کی آگ اس کو کیسے چھو سکتی ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ اگر ہم اپنی زندگی کا یہ معمول بنائیں گے روزانہ کم از کم 50 مرتبہ درود و سلام پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز کل بروز قیامت ہمارے آقا ہم سے مصافحہ فرمائیں گے اور انشاءاللہ اسی کے صدقے ہم ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میٹھے اور محترم اسلام بھائیوں، واقعتاً ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے آقا کریم علیہ السلام پر، اور یہ شعبان کا مہینہ فرمایا کہ یہ درود و سلام کا ہی مہینہ ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میٹھے اور محترم اسلام بھائیوں، ماہ رمضان کی آمد ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ آنے والا ہے۔ آج انشاءاللہ استقبال رمضان کہ رمضان کی کیا فضائل ہیں، کتنی فضیلت ہے اور ہمیں اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مہمان آتا ہے نا تو میزبان اس کا استقبال کرتا ہے اور اس کے لیے بڑا اچھا انتظام کرتا ہے۔ آئیے استقبال رمضان ہم کس طریقے سے وہ کریں۔ تو میٹھے اور محترم اسلامی، اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یہ رب تعالیٰ کے ولی کامل تھے، رب تعالیٰ کے ولی کامل بزرگ، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے نیک ہستی تھے۔ اب نیک ہستی تھی، رب تعالیٰ کو پورا پانے والے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 سال مجھے کعبۃ المکرمہ یعنی مکہ المکرمہ میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور 3 سال میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص روزانہ دوپہر کو آتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد نوافل ادا کرتا ہے اور جاتے وقت مجھ سے سلام لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ولی کامل کہتے ہیں روزانہ کا اس کا یہ معمول تھا دوپہر کو آنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور بعد میں 2 نفل ادا کرنا اور جاتے وقت مجھ سے ملاقات کرنا اور مجھ سے ملاقات کر کے مصافحہ کر کے سلام لے کے گھر چلے جانا۔ ایک دن کیا ہوا، مجھے وہ شخص نظر نہ آیا، معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ جب گھر جا کر دیکھا تو واقعی وہ شدید وہ بیمار تھے، حالت نازک تھی۔ اب وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا علی جان میں آپ کو کچھ وصیت کرتا ہوں، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو مجھے غسل بھی تم نے دینا ہے، میرا جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے، میری تدفین بھی آپ نے کرنی ہے اور مجھے تلقین بھی کرنی ہے جب منکر نکیر آئے، اور ایک گزارش ہے کہ رات بھر میرے پاس رہنا ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، کہ پہلی جو قبر کی رات ہے مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اب فرماتے ہیں کہ انہوں نے دل میں ارادہ کیا ٹھیک ہے میں اس وصیت کو پورا کروں گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے وہ رخصت ہو گیا، اب جب دنیا سے چلا گیا میں نے وصیت کے مطابق اس کو غسل دیا اور ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اس کی تدفین کی۔ جب سارے لوگ چلے گئے میں نے وصیت کے مطابق قبر پر وہ میں بیٹھ گیا، تاکہ یہ وصیت تھی کہ رات کو مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اب حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وصیت کے مطابق ان کو تلقین کی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تلقین کی، رات ادھر رہا۔ اب رات جب رہا تو بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی، اور غیب سے میں نے کیا بات سنی، کیا سفیان رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی سفیان، کہ تمہارا یہاں پر رہنا
اور اس کا قرب اختیار کرنا، فرمایا کوئی فائدہ نہیں، تم چلے جاؤ، رب تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 بار مجھے یہی اس رات کو خواب آیا، سفیان تم چلے جاؤ اور تیرے تلقین کرنے کی اور تیرے قرب کی اس کو کوئی حاجت نہیں، رب تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا جب غیب سے آواز آئی کہ اس کو کس وجہ سے یہ رتبہ ملا، یہ مقام ملا کہ میری تلقین کی بھی اس کو ضرورت نہیں اور میرے یہاں پر رہنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں، رب تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ پوچھا نا کہ بھئی کس وجہ سے اس کو یہ رتبہ یہ مقام ملا، تو غیب سے آواز آئی جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور رمضان کے یہ روزے رکھتا تھا اور اس کے بعد جب شوال کا مہینہ آتا تھا شوال کے یہ 6 روزے رکھتا تھا، رب تعالیٰ نے رمضان کے مہینے اور شوال کے مہینے کے روزوں کی برکت سے اس کی بخشش فرما دی۔ تو میٹھے اور محترم اسلام بھائی یہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے رب تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، کسی کی دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، رب تعالیٰ جو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے رب تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ایک بار پھر رمضان مبارک کی آمد ہے، چند دنوں کے بعد رمضان مبارک وہ تشریف لانے والا ہے، بدھ کو یا جمعرات کو یکم رمضان کی ہوگی، اگر 29 کا چاند ہوا تو بدھ کو روزہ ہوگا، اگر 30 کا چاند ہوا تو جمعرات کو روزہ ہوگا۔ تو رمضان مبارک کی آمد ہے، تشریف لانے والا ہے، تو ہمیں کس طریقے سے اس رمضان مبارک کا استقبال کرنا چاہیے کہ جب رمضان کی آمد ہو اور آخری رات جب اس مہینے کی ہو تو سارے چاند کی طرف دیکھیں گے اور جیسے ہی چاند نظر آ جائے گا تو مبارک کی آوازیں آنے لگے گی اور مسجدوں میں یہ اعلان شروع ہو جائے گا کہ بھئی تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مبارک ہو، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، صبح کو انشاءاللہ رمضان کا روزہ ہوگا، دل میں کتنی خوشی ہوگی۔ الحمدللہ ایمان والوں کے دل میں خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جب ایک مہمان بن کر ہمارے پاس وہ تشریف لا رہے ہیں، جب میزبان کے گھر مہمان آئے میزبان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ بھی 12 مہینوں میں ایک مہینہ یہ مہمان کا ہوتا ہے کہ 11 مہینے ہم گزار دیتے ہیں اور ایک رمضان کا مہینہ خالص رب تعالیٰ کی عبادت کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ مہمان بن کر ہمارے پاس وہ تشریف لاتا ہے۔ تو میٹھے اور محترم اسلام بھائیو، رمضان مبارک کا مہینہ وہ آنے والا ہے اور ہمیں اس کے کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، اس رمضان کی عظمت کتنی ہے، اس کا فضائل کتنے ہیں، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کی عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگائیے کہ فرمایا گیا جو 4 مشہور بڑی کتابیں ہیں، 4 مشہور بڑی آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، رب تعالیٰ نے ان 4 کتابوں کا جو نزول فرمایا نا وہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہی فرمایا کہ یہ جو مہینہ کتنی برکتوں والا ہے، بڑی بڑی آسمانی جو کتابیں ہیں، جو مشہور کتابیں ہیں، فرمایا ان کا نزول رب تعالیٰ نے اسی مہینے میں فرمایا ہے۔ اور مسند امام احمد روایت کرتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے جو نازل ہوئے وہ یکم رمضان مبارک کو نازل، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی تو فرمایا تورات جو نازل ہوئی وہ 7 رمضان مبارک کو نازل ہوئی، انجیل شریف 14 رمضان کو نازل ہوئی، زبور شریف 6 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن پاک یہ کب نازل ہوا یہ تو سب جانتے ہیں، اور قرآن پاک نے خود اس کو بیان فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اس مہینے کی اتنی عظمت ہے کہ ساری جو مشہور کتابیں ہیں وہ اس مہینے میں نازل ہوئی، اور پورے کا پورا قرآن پاک یک بارگی وہ اس مہینے میں نازل ہوا۔ ویسے تو فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نازل ہوتا رہا ضرورت کا مطابق ہے، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا یک بارگی جب قرآن نازل ہوا تو وہ اس مہینے میں نازل ہوا۔ تو یہ ماہ رمضان کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی اس کی فضیلتیں ہیں۔ تو میٹھے اور محترم اسلامیوں، اس مہینے کے جو فضائل ہیں الحمدللہ وہ احادیث میں بڑے پڑے ہیں کہ حدیثوں کے اندر میرے آقا کریم
अलैहिस्सलाम ने इस के बारे में क्या इरशाद फरमाया। तो आइए कुछ अहादीस वो सुनते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने रमजान मुबारक के बारे में क्या कुछ हमें वो इरशाद फरमाया। तो हदीस पाक नंबर 1, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक की जब पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजों को खोल दिया जाता है। रमजान मुबारक की जब पहली रात आती है आसमानों के दरवाजों को खोल दिया जाता है और इस रमजान मुबारक की आखिरी रात तक वो आसमानों के दरवाजे वो खुले रहते हैं। इन्हें रब ताला की रहमत छमाछम बरस रही होती है पूरे रमजान के महीने में कि शुरू से आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और आखिरी रात तक आसमानों के दरवाजे खुले रहते हैं। और हदीस नंबर 2, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा माह रमजान की रात नमाज पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, तो रब ताला हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां उसके नामा माल में लिख देता है। एक नमाज नहीं, हर सजदे में। और एक नमाज में कितने सजदे होते हैं, फिर 5 नमाजों में कितने सजदे होते हैं, तहज्जुद अदा करें कितने सजदे होते हैं, इशराक और अवाबीन, तहज्जुद के नवाफिल, फरमाया जो भी जितने भी सजदे अदा करता है हर सजदे के बदले में रब ताला 1500 नेकियां उसके नामा अमाल में लिख देता है। और हदीस नंबर 3, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो इस रमजान मुबारक का पहला रोजा रखता है तो रब ताला उसके सारे पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। कि उसके जितने भी गुनाह होते हैं रब ताला की रजा के लिए, दिखलावे के लिए नहीं, फरमाया जो इस रमजान मुबारक का पहला रोजा रखता है रब ताला पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। और फरमाया सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहते हैं, बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। या अल्लाह, इसने तेरी रजा के लिए रोजा रखा, खाने पीने से रुके रहा, गुनाहों से रुके रहा, या अल्लाह तू इसकी बख्शिश फरमा। 70,000 फरिश्ते सुबह से शुरू होते हैं शाम तक उसके नामा अमाल में फरमाया बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। मीठर मोहतरम इस्लामी, इसी तरीके से हदीस नंबर 4, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दिन और रात में बंदा जब भी सजदा करता है, कि रमजान के दिन में जब सजदा किया अल्लाह की बारगाह में झुका, रात को जब सजदा किया अल्लाह की बारगाह में झुका, फरमाया हर सजदा के बदले में जन्नत में एक एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि उसके साए में घोड़सवार 500 साल तक चलता रहता है। तो उसका साया दरख्त का इतना बड़ा होता है कि 500 साल फरमाया कि घोड़े पर सवार होकर सवारी करता रहेगा ना, उसका साया इतना बड़ा होता है। और ये किनको मिलता है, जो दिन रात में रब ताला की बारगाह में झुक जाता है, रमजान में रब ताला की बारगाह में सजदा करता है, तो रब ताला उसको इतना इनाम अता फरमाता है। 5वीं हदीस, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान की पहली रात आती है तो रब ताला मेरी उम्मत की तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जब रब ताला किसी की तरफ नजर रहमत फरमाता है उसको जहन्नम का अजाब नहीं देता, जहन्नम के अजाब से वो दूर हो जाता है। और हदीस नंबर 6, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रमजान की हर रात फरिश्ते मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। कि रमजान की ये जो रातें होती हैं, फरमाया जितनी भी रातें हैं हर रात को फरिश्ते मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। या रब्बल आलमीन, ये तेरे महबूब की उम्मत है और इन्होंने रोजा रखा है, ये इबादत करते रहे हैं, या अल्लाह तू इसकी बख्शिश फरमा। फरमाया हर रात फरिश्ते उसकी बख्शिश के लिए वो दुआ करते रहते हैं। मीठर मोहतरम इस्लाम भाइयों, 7वीं हदीस, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि साल के शुरू यानी ईद उल फितर का चांद नजर आने से पहले, कि जिस वक्त रमजान का महीना जाता है और ईद उल फितर का चांद जब नजर आता है, फरमाया वो साल की इब्तिदा हो जाती है। फरमाया जब साल के शुरू यानी ईद उल फितर का चांद नजर आने से लेकर अगले साल तक जन्नत रमजान के लिए सजाई जाती है। कि रमजान मुबारक के महीने के लिए
जन्नत को सजाया जाता, पूरा साल फरिश्ते जन्नत को सजाते हैं। और फरमाया जन्नत किन को हासिल होगी? जो रमजान मुबारक में रब ताला की इबादत करेंगे, रब ताला को राजी कर लेंगे और उसके रसूल को राजी कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसी के सदके रब ताला उनको जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। तो मीठे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, इसी तरीके से हदीस नंबर 8 मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इफ्तार के वक़्त जब रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े की हम इफ्तारी करते हैं तो उस इफ्तारी के वक़्त फरमाया रब ताला 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। तो जो गुनाहगार होते हैं 10 लाख उन अफराद की बख्शिश फरमाता है। और फरमाया शब जुम्मा, जो जुम्मा की शब होती है, ये जो रात गुजर के गई है, फरमाया रमजान मुबारक में जो जुम्मे की जो रात होगी और जुम्मे का जो दिन होगा, फरमाया उसकी हर घड़ी में रब ताला 10-10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। तो रमजान मुबारक के महीने की इतनी बरकत है कि फरमाया कि हर दिन को रब ताला इफ्तारी के वक़्त 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। लेकिन फरमाया जब शबे जुम्मा आता है या जुम्मे का दिन आता है, फरमाया उसकी हर घड़ी में रब ताला 10-10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। और फरमाया ये किन की बख्शिश फरमाता है? कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है कि अब ये जहन्नमी है, फरमाया उन जहन्नमियों की रब ताला रमजान मुबारक में बख्शिश फरमाता है। और तादाद कितनी है? फरमाया 10-10 लाख हर घड़ी में उनकी बख्शिश फरमाता है। तो मीठे और मोहतरम इस्लामी, ये रमजान मुबारक की बरकतें और अजमतें और फजाइल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकतें हैं कि फरमाया जब इतनी 10-10 लाख हर घड़ी में बख्शिश फरमाता है, जब 29वीं शब आती है, रमजान मुबारक की आखिरी रात आती है, फरमाया पूरे रमजान में जितनों की बख्शिश फरमाई होती है उनके बराबर रब तआला उस रमजान की आखिरी रात को उनकी बख्शिश फरमा देता है। कि पूरे रमजान में जितनों की बख्शिश फरमाई जाती है, उस रमजान की आखिरी रात रब ताला उनके बराबर जितने भी होते हैं उनके बराबर सब गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। तो मीठे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, वाक़अतन अहादीस बड़ी पड़ी हैं रमजान मुबारक के अदब एहतराम के बारे में, फ़ज़ाइल के बारे में, अज़मत के बारे में। तो हमें इनकी अज़मत को पहचानना चाहिए, हमें इनके मकाम को पहचानना चाहिए कि रमज़ान का कितना अदब एहतराम करना चाहिए। और फरमाया कि इंसान के अंदर 2 कुव्वतें हैं जो तमाम गुनाहों की जड़ है। 2 कुव्वतें हैं जो तमाम गुनाहों की जड़ है। नंबर 1 शहवत और नंबर 2 गुस्सा। जब हम रमजान मुबारक का रोजा रखेंगे ना तो इंशाअल्लाह शहवत भी टूटेगी, गुस्सा भी दूर होगा। क्योंकि जब हम ज्यादा खाना खाते हैं पीते हैं तो शहवत भी बढ़ती है और गुस्सा भी बढ़ता है। तो जब शहवत बढ़ती है गुनाहों की दलदल में फंस जाती है। जब गुस्सा आता है कंट्रोल नहीं होता, हम दूसरों से झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं। तो मीठे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, जब रमजान मुबारक का रोजा रखेंगे हमें सब्र का मौका मिलेगा। जब सब्र का मौका मिलेगा, रोजा रखेंगे और खाना कम होगा। जब खाना कम होगा शहवत भी टूटेगी, गुनाहों से बचेंगे, गुस्सा भी दूर होगा, गुनाहों से बचेंगे। जब हम गुनाहों से बचेंगे इंशाअल्लाह रब ताला और उसके रसूल का कुर्ब हासिल। तो मीठे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, हदीस पाक में आया मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शैतान इंसान के बदन में खून की तरह गर्दिश करता है। जिस तरह इंसान के बदन में ये खून दौड़ रहा होता है, शैतान भी इंसान के बदन में इसी तरीके से गर्दिश कर रहा होता है। और मेरे आका ने फरमाया भूख और प्यास से इसका रास्ता तंग करो। जब तुम रोजा रख कर भूख को बर्दाश्त करोगे, पानी को बर्दाश्त करोगे, तो शैतान का ये जो रास्ता ना वो तंग हो जाएगा और वो आपको गुनाहों की तरफ नहीं ले जा सकता। तो रमजान मुबारक का जो महीना है, इस महीने में जो खास एक इबादत है, वो कौन सी इबादत है? वो रोजा है। तो इस वजह से हमें रमजान मुबारक के महीने में रोजा रखना चाहिए। और रमजान मुबारक का महीना वो आने वाला है, उसका किस तरीके से इस्तिकबाल करें। जैसे हम एक मेहमान का इस्तिकबाल करते हैं, अच्छे अच्छे खाने उनके लिए बनाते हैं और घर की सफाई करते हैं, तो रमजान मुबारक के महीने में भी हमें रमजान मुबारक के महीने का इस्तिकबाल करना चाहिए। और इस महीने में हमें इस तरीके से इसका इस्तिकबाल करें, अपने घरों को सफाई सुथराई करें और अपने घरों के अंदर जो
کھانے کا انتظام ہے وہ کریں تاکہ ہم اس کا استقبال کریں، اور اس مہینے میں آنے سے پہلے ہم زکوٰۃ ادا کریں اور اس طریقے سے صدقہ و خیرات کریں تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی رمضان مبارک میں ہماری خوشیوں کے ساتھ وہ بھی شامل ہو جائے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ رہا ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد غریبوں کی خدمت ہے تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ تو رمضان سے پہلے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، بلکہ جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو، سال گزر جائے، اس وقت آپ زکوٰۃ وہ لازمی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی ایک جمعہ وہ بیان کریں گے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کن پر وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو مختصر یہی کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہم صدقہ و خیرات کریں جو غریب لوگ ہیں تاکہ وہ بھی رمضان کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں رمضان مبارک کی برکتیں وہ حاصل ہوں گی۔ تو میٹھے اور محترم اسلام بھائیو، رمضان کا احترام کریں، ادب کریں۔ وہ کیسے کہ رمضان کے روزے رکھیں، عبادت کریں، تراویح ادا کریں اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں، زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، ذکر و اذکار کریں کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا نا، کاروبار میں کمی کر دیتے تھے اور اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں مسجدیں وہ بھر جاتی تھی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، یہ کرونا، یہ وبا بڑی دیر کی ہے، پتہ نہیں کب جائے گی، لیکن اگر ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے نا، انشاءاللہ اس عبادت کی برکت سے رب تعالیٰ اس بیماری سے بھی ہمیں محفوظ فرما لے گا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، گھروں میں عبادت کریں، مسجد میں عبادت کریں، چلتے پھرتے ذکر و اذکار کرتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں ماہ رمضان مبارک کی وہ برکتیں وہ حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو بھی ہم نے درس و بیان سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔